السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفیز ڈائری کی ہسٹری سیریز میں خوش آمدید۔ اور آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص کا واقعہ ذکر کریں گے، جس شخص کا واقعہ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں باسند ذکر کیا ہے۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تمہید۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں زیادہ دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہے اور ان نعمتوں کے استعمال اور تصرف میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید سے مزید نعمتیں عطا کرتا ہے۔ پیش آمد واقعے میں صاحب واقعہ زمین کی پیداوار کے 3 حصے کر کے ایک حصہ اپنے اور اپنے اہل و عیال پر، دوسرا حصہ زمین کی اصلاح اور بہتری پر، اور تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا۔ اس کے اس اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے مقام دیا کہ بادلوں میں خصوصیت کے ساتھ اس کا نام لے کر کہا جاتا تھا کہ اس کے باغ کو پانی پلاؤ۔ اب اصل واقعہ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک آدمی میدان میں کھڑا تھا کہ اس نے بادل سے یہ آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی پلاؤ۔ اس آواز کے بعد بادل ایک طرف چلا گیا اور وہ ایک سنگلاخ زمین پر برسا۔ اچانک اس کی نالیوں میں سے ایک نالی لبالب بھر گئی، سو یہ شخص اس برستے پانی کے پیچھے چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھڑے ہوئے پھاوڑے سے پانی کو ادھر ادھر کر رہا ہے۔ اس پانی کے پیچھے جانے والے شخص نے باغ والے سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام تو فلاں ہے۔ وہی نام لیا جو بادل میں اس نے سنا تھا۔ پھر باغ والے نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ نے میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ اس پر اس نے کہا کہ میں نے اس بادل میں ایک آواز سنی تھی جس کا یہ پانی ہے۔ کوئی کہنے والا تیرا نام لے کر یہ کہہ رہا تھا کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی پلاؤ۔ آپ اس باغ میں ایسا کیا کرتے ہیں جس کے باعث بادل میں تیرا نام لیا گیا ہے؟ باغ والے نے کہا، اب جب کہ آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں باغ سے حاصل ہونے والے پھل کو دیکھتا ہوں، اس کی 1/3 صدقہ کرتا ہوں، 1/3 خود اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں، اور 1/3 اسی باغ پر خرچ کرتا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں حاصل ہونے والے فوائد: نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا اپنے فرما بردار بندوں کی رعایت و حفاظت کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا کہ اس صدقے کرنے والے میرے صالح بندے کے باغ کو پانی پلاؤ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اپنے تصرفات و معاملات میں ہر حقدار کو اس کا حق دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس صالح بندے کے ساتھ اس کا بہترین معاملہ کیا۔ نمبر 3، بعض بندے اعمال خیر میں دوسروں کے لیے نمونہ و مثال ہوتے ہیں، جیسا کہ اس باغ والے شخص نے ایک عمل خیر کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ایک نمونہ و مثال بنا دیا۔ نمبر 4، جب اللہ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو آسمان و زمین کو اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ اس صالح شخص کے باغ کو پانی پلاؤ۔ اگر تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔